پوچھا گیا امام صاحب ذرا یہ بتائیے تعزیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا تعزیہ اٹھانا تعزیہ بنانا بدعت ہے، میں نہیں، انہی کی محفل سوار رہا ہوں، چراغ میرے ہے رات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بات ان کی ہے زباں ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ تعزیہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، اور یہیں پر بس نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کی قبر منانا گناہ ہے، یہیں پر بس نہیں ہوتے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعزیہ کے اندر پیسے لگانا، 1 روپیہ بھی لگانا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کل کو یہ نہ کہنا ایک اہل حدیث کا نالمہ کر کے نئے فتوے دیجئے، نئے فتوے نہیں ہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے ہیں، کہ تمہارے علماء کرام کے فتوے ہیں جن کی باتوں کو تم نہیں مانتے۔ سوال کیا گیا یہ ڈنکے بجانے کیسے ہیں، یہ سبیلوں کی شربت بانٹنے کیسے ہیں؟ کہا سب ناجائز، سب ناجائز، کوئی شریعت سے ثبوت نہیں ملتا۔ امام احمد رضا خان بریلوی یہ بھی کہتے ہیں جو لوگ تعزیہ کے دلیل پر، تعزیہ کے جائز ہونے پر جو دلیلیں لاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر، جسے دلیل چاہیے مجھے کال کر لینا، کعبے رب کی قسم ہے دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں سوال کیا گیا تعزیہ کے تعلق سے، کہتے ہیں بدعت، کہتے ہیں پیسہ لگانا، کہتے ہیں حرام۔ 3 سوال اور کیا گیا، امام صاحب ذرا یہ بتائیے 10 محرم کو لوگ کپڑے نہیں پہنتے، کہتے ہیں کہ تعزیہ دفن ہو جائے گی تب پہنے، کہتے ہیں کہ یہ سوگ ہے، یہ ماتم ہے اور ماتم حرام ہے۔ سوال دوسرا کیا گیا، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال کیا گیا، کچھ لوگ ہیں محرم میں شادی نکاح بیاہ نہیں کرتے، کہتے ہیں سوگ ہے، یہ ماتم ہے، یہ غم ہے اور ماتم حرام ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، امام صاحب اس مہینے کچھ لوگ ہیں جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی شریعت سے، کسی بھی حدیث کی روشنی سے، کسی بھی صحابہ کے عمل سے تعزیہ داری کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کتنے رونے کا مقام ہے، یہ کتنا رونے کا مقام ہے، آنسو بہانے کا مقام ہے، یہ زمین پھٹ جائے تو سما جا اس کے اندر، یہ تیرے لیے ذلتوں کا مقام ہے، یہ تیرے لیے بے شرمی بے حدی کا مقام ہے، کہ تے احمد رضا کے فتوے کو بھی نہیں مانتا، تو امام ابو حنیفہ کے فتوے کو بھی نہیں مانتا، تو محمد رسول اللہ کے فتوے کو بھی نہیں مانتا، تو صحابہ کرام کے تو عقیدے کو بھی نہیں مانتا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام کو نہیں مانتا۔ ذرا یہ بتاؤ میرے دوست، کیا امام ابو حنیفہ جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ چاروں امام جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کیا یہ جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ کیا محمد رسول اللہ یہ جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا؟ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے، تینوں انتقال کیے، ذرا ثابت کر دو کہ اللہ کے رسول نے بھی ڈنکے بجوائے، اللہ کے رسول نے بھی سبیلے اپنے بیٹوں کے نام پر ماتم منایا ہے۔ ابو بکر کا دور آتا ہے، 2.5 سال خلافت رہی، 2.5 سال میں 2 مرتبہ یہ محرم آیا، کیا ابو بکر نے کبھی یہ ڈنکے بجائے ہیں؟ کیا ابو بکر نے کبھی کسی صحابی کے رسول کے وفات پر، ان کی شہادت پر یہ تمام چیزیں کیا ہے جو تم کرتے ہو؟ عمر و عثمان و علی کا بھی دور آتا ہے، کیا انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں کبھی یہ کام کیا ہے جو تم کرتے ہو؟ کہتے کہ نہیں، اس دور میں امام شہید ہی نہیں ہوئے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، حسن حسین کی شہادت کے بعد دنیا کا کوئی عالم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ حسن و حسین کی شہادت کے بعد کسی ایک نے بھی امام حسن عقیدہ رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی اور صحابہ کا امتی کہتے ہوئے، حسن حسین کی شہادت کے بعد کوئی ایک امتی، کوئی ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک خلفائے راشدین اماموں کو ماننے والا کوئی ماتم منایا، کوئی دنیا کا کوئی عالم ثابت نہیں۔